سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ امریکی حکام کا کہنا ہے حملہ آور کے والد نے اسلحہ 6 ماہ پہلے خریدا تھا۔ حملہ آور گاڑی میں دھماکہ خیز مواد بھی لے کر آیا تھا۔ پولیس نے بتایا تھامس میتھیو کے گھر سے بھی بارود برآمد ہوا ہے۔ مشکوک حرکات پر سیکیورٹی نے میتھیو کی نشاندہی کر لی تھی، لیکن وہ جلسہ گاہ میں داخل نہیں ہوا۔ میتھیو نے گاڑی جلسہ گاہ کے میدان سے دور پارک کی اور ایک چھت سے ڈونلڈ ٹرمپ کو نشانہ بنایا۔ شوٹر تھامس میتھیو کی سوشل میڈیا پر موجود ویڈیو سامنے آ گئی۔ کہا مجھے ٹرمپ اور ریپبلکن سے نفرت ہے۔ ٹرمپ پر حملہ پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب کے دوران کیا گیا۔ گولی کان کو چھو کر گزر گئی۔ گولی چلتے ہی ٹرمپ کان پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے حصار بنا لیا۔ ٹرمپ کھڑے ہوئے تو ان کے کان سے خون بہہ رہا تھا۔ فائرنگ سے ریلی میں موجود ایک شخص ہلاک اور 2 شدید زخمی ہو گئے۔ سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے حملہ آور کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا۔ ٹرمپ کو زخمی حالت میں اسپتال لے جایا گیا، جہاں انہیں طبی امداد کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ حملہ آور کے بارے میں خبردار کرنے پر بھی پولیس نے کچھ نہ کیا۔ عینی شاہدین کے بیان نے ٹرمپ کی سیکیورٹی پر سوال اٹھا دیے۔ عینی شاہد نے بتایا لوگوں نے رائفل بردار کے قریبی چھت پر چڑھتے ہوئے دیکھ کر پولیس کو اور سیکرٹ سروس کو الرٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ پولیس کو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ حملہ آور 3 سے 4 منٹ تک چھت پر موجود رہا، 5 گولیاں چلائیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملہ امریکی اقدار کے خلاف ہے۔ ہوشی ہے کہ ٹرمپ خیریت سے ہیں۔ حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ حملہ آور کے اقدام قتل کے محرکات سے متعلق ابھی معلومات نہیں۔ ٹرمپ سے مختصر اور اچھی بات چیت ہوئی۔ حملے میں ہلاک افراد کے لیے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں۔ ٹرمپ پر حملے کے بعد امریکی صدر نے ٹیکساس کا آج ہونے والا دورہ ملتوی کر دیا۔ قاتلانہ حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی ویب سائٹ پر بیان میں کہا گولیاں چلیں، سرسراہٹ سنی، فوری معلوم ہوا کچھ غلط ہے۔ یقین نہیں آتا میرے ملک میں اس طرح کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ فیصلہ کیا ہے حملہ آور کو اپنا شیڈول تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ریپبلکن پارٹی نے واقعے کی مذمت کر دی۔ کہا ٹرمپ انتخابی مہم شیڈول کے مطابق جاری رکھیں گے۔ آج وسکونسن کے کنونشن میں شرکت کریں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پرائیویٹ جیٹ پر نیو جرسی پہنچیں گے، اپنے گولف کلب پر قیام کریں گے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر حملے کی شدید مذمت کر دی۔ ٹرمپ اور زخمی ہونے والے دیگر افراد کی جلد صحتیابی کے لیے بھی دعا کی۔ صدر آصف علی زرداری نے بیان میں کہا سابق امریکی صدر پر حملے کا سن کر صدمہ پہنچا۔ سیاست میں تشدد کی کوئی گنجائش نہیں۔ شہباز شریف نے کہا سیاسی عمل میں ہر قسم کا تشدد قابل مذمت ہے۔ مشکل وقت میں ہماری ہمدردیاں اور نیک خواہشات ڈونلڈ ٹرمپ کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ وفاقی پولیس نے صنم جاوید کو بغیر مقدمہ درج کیے گرفتار کیا۔ پولیس افسران کی صنم جاوید کے خلاف نئے مقدمے کی نوعیت پر مشاورت۔ ذرائع کا کہنا ہے صنم جاوید کو نیب کے حوالے کرنے پر بھی مشاورت ہو رہی ہے۔ $500 ارب کا میگا پروجیکٹ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور ناکارہ ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف برہم 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے پروجیکٹ سے 1 یونٹ بھی بجلی پیدا نہیں ہو رہی۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں رپورٹ پیش۔ منصوبے کی بندش سے قومی خزانے کو کروڑوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ اڈیالہ جیل میں قائم احتساب عدالت کے جج محمد علی وڑائچ نے سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کا میڈیا کی غیر موجودگی پر اعتراض۔ کہا میڈیا نہیں آتا تو میں عدالت سے واک آؤٹ کر جاؤں گا۔ میڈیا نمائندوں کی عدالت میں آنے پر سماعت شروع ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی نے بتایا پہلے جس ریفرنس میں سزا ہوئی وہ جیولری سیٹ ہمارے پاس ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر نیب محسن ہارون نے دونوں کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت کا نیب کو جیل کے اندر ہی دونوں سے تفتیش کرنے کا حکم۔
9 मई के 12 मुकदमात में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी। इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने अडियाला जेल पहुंचकर जिना हाउस हमले समेत दीगर मुकदमात में बाज़ाब्ता गिरफ्तारी डाली। साबिक वज़ीर आज़म से रियासत के खिलाफ उकसाने के दफात के तहत तफ्तीश की जाएगी। पुलिस की रावलपिंडी की अदालत से बानी पीटीआई को लाहौर मुंतकिल करने की इस्तदा। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बायस बानी पीटीआई को मुंतकिल करने की इजाजत नहीं दी। कल वीडियो लिंक से लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश होंगे। 9 मई के 3 मुकदमात में लाहौर पुलिस की बानी पीटीआई से तफ्तीश। 12 रुकनी टीम ने अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ सवालात किए। बानी पीटीआई से उनकी तकरीरों और कारकुनों से खिताब पर पूछगछ। बानी पीटीआई के खिलाफ कल 16 मुकदमात दर्ज हैं, 4 में वो जमानत पर हैं। बीबी की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की मजम्मत करते हैं तो शखाना के साथ बीबी का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। हमारे MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया है, फयाज छजड़ा साहब के भाई को उठाया गया, उसके बाद उसके 16 साल बेटे को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त करते हैं इनको बाजियाब कराएं। बुशरा बीबी का तोशा खाना से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बुशरा बीबी की गिरफ्तारी की मजम्मत कर दी। कहा, हमारे अरकान असेंबली को अगवा करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। झंग से MNA साहिबजादा अमीर सुल्तान को उठाया गया, MNA के भाई और 16 साला बेटे को उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के कानूनी और आईनी फैसले को तारीख में याद रखा जाएगा। 20 सरकार ने बयान हलफी जमा करवा दिए, बाकी कल जमा करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं हलफनामे पर अमल दरामद करवाया जाए। अब मुज़म्मतों का वक्त खत्म हो गया, अब मुज़ाहिमत करेंगे। सबसे पहले हमारा मुतालिबा ये है, PTI की MNAs हैं उनको आप आज़ाद छोड़ें, अमीर सुल्तान साहब फौरी तौर पर रिहा कर। अब मजम्मत नहीं मज़ाहिमत करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, किसी सूरत मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे MNAs को आज़ाद छोड़ें ताकि वो मर्जी का फैसला कर सकें। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देना चाहिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से कहूंगा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस बनाएं और जुडिशल कमीशन को भेजें। SP कैंट का कहना है, रुकने कौमी असम्बली अमीर सुल्तान को गिरफ्तार नहीं किया और न ही उनके अगवा से मुताल्लिक कोई इत्तला है। हुकूमत ने फिर अवाम पर बिजली बम गिरा दिया। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफा। नोटिफिकेशन जारी। माहाना 200 यूनिट तक वाले सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार। 201 से 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली का टैरिफ 34 रुपए। 301 से 400 यूनिट तक 39 रुपए 15 पैसे। 401 से 500 यूनिट तक 41 रुपए 36 पैसे। 501 से 600 यूनिट तक 43 रुपए 92 पैसे। 601 से 700 यूनिट तक 43 रुपए 92 पैसे और 700 यूनिट से ज्यादा का टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे का हो गया। वफाकी हुकूमत ने घरेलू सारिफीन पर 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस भी लगा दिए। घरेलू के अलावा दीगर सारिफीन के लिए फिक्स्ड चार्जेस में 184% तक का इजाफा। बिल भी आ रहा है ज्यादा और अभी भी बिजली गई हुई है। 7-8 हजार तो वही सेड़ ली है, बिल कैसे भरे? हम कहाँ से पूरा करें, हमारा कोई कमाने वाला नहीं है, हमें जीने नहीं देगी हुकूमत। अब गरीब बंदा कहाँ जाए, मुझे बताएं। मेरा 40,000 रुपए बिल आया, सिर्फ हम एक कमरे में सारी फैमिली रह रहे हैं। हाल आपके सामने, कारोबार तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से बिल भी डबल आ रहे हैं। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफे पर मुल्क भर के अवाम दुहाइयां देने लगे। कहते हैं ये हुकूमत हमें जीने नहीं देगी। समझ नहीं आ रहा बच्चों को खाना खिलाएं या बिजली के बिल भरें। अब एक ही हल है कि घर की बिजली कटवा दें। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, बिजली की कीमत में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। सूबों को चाहिए मकामी तौर पर सस्ती बिजली बनाएं। चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम कहते हैं, IPPs के मामले को हल ना किया तो कीमतें मजीद बढ़ती जाएंगी। IPPs पैसे बना रही है, बिजली नहीं। IPPs के कॉन्ट्रैक्ट पर नजरसानी करना पड़ेगी। हम हमेशा डैम ना बनने का रोना रोते हैं, डैम बनते तो बिजली 1 रुपए की होती।
بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف جماعت اسلامی کا ملک گیر احتجاج، مختلف شہروں میں دھرنے، مظاہرے اور ریلیاں۔ شرکاء کا کہنا تھا بجلی مہنگی ہونے سے غریب کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ لاہور میں منصورہ کے باہر شہری نکل آئے، ملتان میں آگاہی چوک پر دھرنا، حکومت کے خلاف نعرے، مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف جڑاوالا، دنیا پور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں مظاہرے۔ سکھر پریس کلب کے باہر احتجاج، جیکب آباد، کند کوٹ اور کشمور سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں جماعت اسلامی کے زیر اہتمام احتجاج۔ مظاہرین کا حکومت سے بجلی پر ریلیف کا مطالبہ۔ مردان میں کالج چوک پر شہری بڑی تعداد میں نکل آئے، چترال میں مظاہرین کا بجلی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ۔ بجلی گیس کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے کے آفٹر شاکس۔ 2 سال کے دوران پنجاب بھر میں 100 کے قریب لارج سکیل فیکٹریاں بند، ہزاروں افراد بے روزگار ہو گئے۔ بند ہونے والی فیکٹریوں میں 50 ٹیکسٹائل ملیں بھی شامل ہیں۔ ایپٹما نے ملز بند ہونے کی تصدیق کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے بند فیکٹریوں میں بڑے بڑے صنعتکار گروپس کی فیکٹریاں بھی شامل ہیں۔ مل مالکان کہتے ہیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں یوں ہی اضافہ جاری رہا تو مزید فیکٹریاں بند ہوں گی۔ بجلی کا سلوشن ہے اور سلوشن کا حصہ یہ ہے کہ یہ نون لیگ والوں سے جان چھڑوانی پڑی۔ انہوں نے جو ہے وہ سائن کیے کہ ہم بجلی کا مسئلہ ٹھیک کر رہے ہیں اور جا کے کانٹریکٹ میں لکھ دیا کہ ہم آپ کو ڈالر میں منافع دیں گے چاہے آپ بجلی پیدا کریں یا نہ۔ بجلی سستی کرنے کا حل ہے لیکن پہلے نون لیگ سے جان چھڑانا پڑے گی۔ پی ٹی آئی رہنما تیمور سلیم جھگڑا کہتے ہیں نون لیگ کے لگائے گئے بجلی کے منصوبوں کی وجہ سے اس وقت مہنگائی ہے۔ معاہدہ کیا کہ بجلی پیدا کریں نہ کریں منافع کے ساتھ پیسے دیں گے۔ بجلی چوری کے خلاف کارروائی تب کامیاب ہوگی جب قیمت کم ہوگی۔ لوور مڈل کلاس لوگ شام کو کنڈا لگاتے ہیں کیونکہ قیمت دے نہیں سکتے۔ لیگی سینیٹر عفنان اللہ نے کہا یہ وعدہ نہیں کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ بٹن دبائیں گے اور بجلی سستی ہو جائے گی۔ ہم نے 5 سال کے وعدے کیے تھے، معاملات درست ہونے میں وقت لگے گا۔ روپیہ مستحکم رہا تو بجلی قیمت نہیں بڑھے گی، لیکن ملک میں تماشا ہوا تو قیمت بڑھے گی۔ آئی پی پی معاہدے 1994 میں ہوئے، مشرف دور میں سب سے زیادہ دہاڑی لگی۔ پی پی رہنما حسن مرتضیٰ نے کہا بجلی کی کمی پوری کرنے کے لیے حکومت آئی پی پیز کی طرف گئی، ہمیں پہلے ہی سستی بجلی کے لیے اقدامات کرنے تھے لیکن نہ کیے۔ بہتر ہے کہ ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو اور اس کے اندر چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، ایک دوسرے کو کچھ لے دے کے ایک آدھ سٹیپ پیچھے کر کے چیزیں بہتری کی طرف چلی جائیں، یہی بیسٹ ہوگا۔ سیاسی طور کے اوپر، اخلاقی طور کے اوپر، قانونی طور کے اوپر تو یہ حکومت یہ جنگ ہار چکی۔ بہتر ہے ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائلاگ ہو جس میں معاملات درست ہوں، ایک دوسرے کو کچھ لے دے کر قدم آگے پیچھے کر کے چیزیں بہتری کی طرف لے جائیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں اخلاقی اور قانونی طور پر حکومت یہ جنگ ہار چکی ہے۔ حیران ہوں پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ دیا، نون لیگ کو ٹیکا لگا کر کھڑا کیا۔ پی ٹی آئی کو وزارت عظمیٰ دے کر بلاول کو اپوزیشن لیڈر بننا چاہیے تھا۔ کہا جاتا تھا بانی پی ٹی آئی 1 ماہ جیل میں نہیں گزار سکتے، بشرا بی بی کو گرفتار کریں، بانی پی ٹی آئی کمزور ہوں گے۔ عرب ممالک نے بانی پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، ڈالرز کے ڈھیر لگا دیں گے، مغربی ممالک کو برآمدات 100 بلین ڈالر تک جائیں گی، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ نواز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کا اہم اجلاس کل مری میں ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف مری پہنچ گئیں۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، کابینہ ارکان اور دیگر قائدین شرکت کریں گے۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ فیصلے سمیت اہم امور پر مشاورت ہوگی۔ خیبر پختونخوا میں مجموعی طور پر 5,50,007 کنیکشنز پر اوور بلنگ ہوئی۔ ایف آئی اے پشاور نے اوور بلنگ کے خلاف کارروائیوں سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق ایک ماہ میں 4,000 کنیکشن چیک کیے گئے، جن میں سے 359 پر اوور بلنگ پائی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور سے چین کی نجی سرمایہ کار کمپنی کے وفد کی ملاقات۔ کے پی میں معدنیات اور صنعت کے شعبے میں سرمایہ کاری کی خواہش کا اظہار۔ علی امین گنڈاپور نے کہا صوبے میں بیرونی سرمایہ کاری کے بے پناہ مواقع موجود ہیں، سرمایہ کاروں کو تمام سہولتیں دیں گے،
زراعت کی ترقی کے لیے چین کی ٹیکنالوجی سے استفادہ کا ارادہ رکھتے ہیں. صوبے میں سولر پینل اور سولر بیٹری کی صنعت قائم کرنا چاہتے ہیں. پنجاب میں چیف منسٹر کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز. مریم نواز کہتی ہیں اسموک فری پنجاب انیشیٹو کے تحت ینگ گریجویٹس خدمات سر انجام دیں گے. عوام اسموک کے سنجیدہ مسئلے کے حل کے لیے حکومت کا ساتھ دیں. گورنر سندھ کامران ٹسوری، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی اور دیگر رہنماؤں کی کراچی میں داؤدی بوہرا جماعت کی طاہری مسجد آمد. بوہرا جماعت کے رہبر سیدنا مفضل سیف الدین سے ملاقات. سیدنا مفضل سیف الدین کی جانب سے مہمانوں کو خصوصی شالیں دی گئیں. سینیٹر فیصل وافدہ، سندھ کابینہ کے ارکان اور مصطفیٰ کمال سمیت ایم کیو ایم کے رہنما بھی موجود تھے. رہنماؤں کی مجلس میں شرکت، ملکی سلامتی، خوشحالی اور معاشی استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئی. محرم الحرام میں امن برقرار رکھنے کا مشن. رینجرز اور پولیس کا کراچی اور اندرون سندھ مشترکہ فلیگ مارچ. ترجمان رینجرز کا کہنا ہے امام بارگاہوں اور جلوس کی گزرگاہوں کا بھی معائنہ کیا. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر اضافی نفری تعینات ہے. محکمہ داخلہ بلوچستان کا 7، 9 اور 10 محرم کو مختلف شہروں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند رکھنے کا فیصلہ. تو 16 سے لے کے 18 کے درمیان گرمی بڑھ سکتی ہے. کراچی میں وہی 37-38 تک جا سکتا ہے دوبارہ ٹیمپریچر. اور چونکہ نمی آج کل بہت زیادہ 60 سے 70% چل رہی ہوتی ہے تو ہاٹ اینڈ ہیومڈ ویدر ہوگا جو کہ تنگ کرنے والی گرمی ہے. لیکن اس کے بعد پھر 19 اور 20 کو امکان ہوگا بارش کا. کراچی میں منگل سے جمعرات سخت گرمی کا امکان. ڈی جی میٹ سردار سرفراز نے کہا 16، 17 اور 18 جولائی کو سخت گرمی پڑے گی. سمندری ہوائیں بند ہوں گی. درجہ حرارت 38 ڈگری تک جا سکتا ہے. 19 اور 20 جولائی کو بارش کی نوید بھی سنا دی. انسانی ہمدردی اور مدد کا جذبہ. پاک بحریہ کا کمانڈو اپنا ولیمہ چھوڑ کر مدد کو پہنچ گیا. ایس ایس سی کمانڈو نے بھمبر آزاد کشمیر میں ڈوبنے والے لڑکی کی لاش نکال لی. لڑکا ندی میں تیراکی کے دوران ڈوب گیا تھا. ریسکیو ٹیموں نے نیوی کے ایس ایس جی کمانڈو عمار علی کو مدد کے لیے فون کیا. عمار اپنے ولیمے کی تقریب چھوڑ کر جے وقوع پر پہنچا. 2 گھنٹے بعد ڈوبنے والے لڑکے کی لاش نکالنے میں کامیاب ہوا. آزاد کشمیر کی مقامی کمیونٹی نے عمار علی کے بے مثال جذبے اور حوصلے کی بھرپور تعریف کی. پاکستان کے شکر گزار ہیں اس لحاظ سے کہ پاکستان جموں و کشمیر کو ایک تنازع سمجھتا ہے اور ہندوستان کو غاصب سمجھتا ہے. بھارت کشمیریوں پر مظالم انسانیت کی تصدیق کر رہا ہے. 69 کشمیریوں کو شہید کیا جا رہا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس جموں و کشمیر پاکستان کے کنوینر غلام محمد صفی کی نیوز کانفرنس. کہا پاکستان ہماری آواز OIC اور دیگر پلیٹ فارمز پر اٹھا رہا ہے. جنوبی غزہ میں اسرائیلی حملوں نے قہر ڈھا دیا. سیف زون میں حملے میں ایک دن میں 90 فلسطینی شہید، 300 زخمی. ریسکیو حکام کا کہنا ہے درجنوں افراد ملبے تلے دبے ہیں. شاتی کیمپ میں مسجد پر حملے میں 20 فلسطینی شہید ہو گئے. تل ابیب میں نیتن یاہو کے خلاف بڑی ریلی نکالی گئی. مظاہرین کا اسرائیلی وزیر اعظم سے فوری استعفے کا مطالبہ. حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر کے سالانہ عرس کی تقریبات جاری. ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد. مزار پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات. قومی فاسٹ بالر شاہین شاہ آفریدی کی عمرے کی ادائیگی. خانہ کعبہ کے سامنے لی گئی تصویر شیئر کر دی. سٹار پیسر نے فینس کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں. ਜਿਹੜਾ ICC ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ. ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਆ ਕਾਂਟੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਕੱਪ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨਲ ਭਿੜਨਗੇ ਜੀ. जाना चाहिए 10 भी जरूर जाना चाहिए. इससे हमारे जो बॉन्डिंग है और मजबूत होती है.
بھارتی ٹیم پاکستان جائے گی تو ہی چیمپئنز ٹرافی کا مزہ آئے گا. بھارتی شائقین کہتے ہیں ٹیم کو پاکستان ضرور جانا چاہیے. دونوں ملکوں کے درمیان کرکٹ سے تعلقات بہتر ہوں گے. ورلڈ جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کی جاندار پرفارمنس. حمزہ خان اور عبداللہ نواز پری کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے. سیکنڈ سیڈ حمزہ خان نے مصری حریف یوسف مبارک کو شکست دی. عبداللہ نے کینیڈا کے واسم مقصود کو زیر کیا. لگاتار دوسری بار چیمپئن بن گئے. فائنل میں پھر نواک جوکووچ کو شکست کا سامنا. اسپانوی کھلاڑی نے اسٹریٹ سیٹس میں میدان مارا. 2023 کے فائنل میں بھی الکارز نے نواک جوکووچ کو ہرایا تھا. نوجوان کھلاڑی کے گرینڈ سلیم ٹائٹلز کی تعداد 4 ہو گئی.